جاتی ہے۔ پھر حسب کی شادیاں بھی بڑی کثرت سے ہوتی ہیں۔ اچھا خاندان دیکھنا جس کے ساتھ نام و نمود ہو، یہ بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید بعض لوگ صرف کرتے ہوں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ انسانی نفسیات میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ حسب کے متعلق میں جانتا ہوں، میرے ساتھ رشتے ناتوں کا بڑا دیر سے تعلق ہے، لوگ بڑی دیر سے مجھے لکھتے چلے آتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کرواؤ، اور بہت جگہ میں نے اس خواہش کو اگر ظاہر نہیں تو دبا ہوا ضرور دیکھا ہے۔ اور بعض ماں باپ تو محض سوشل سٹیٹس میں لڑکی دیتے ہیں، یا لڑکے محض سوشل سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈتے ہیں جس کے خاندان کو باہر سے دیکھا جائے تو بڑی اس میں چمک دمک نظر آئے اور ایک مقام اور مرتبہ نظر آئے، اور ایسی شادیاں بھی اکثر ناکام ہوتی ہیں۔ پھر زینت حسن کو دیکھا جاتا ہے، حسن کے نتیجے میں مودت اور رحمت جو مقاصد میں داخل ہے وہ ضرور آ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسے دوام حاصل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حسن تو ایک فانی چیز ہے، ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا، اور نہ صرف فانی ہے بلکہ جتنا اس سے زیادہ واقفیت ہوتی چلی جائے، جتنا قریب آ جائے، جتنا ہاتھ میں آئے، اتنا ہی اس کی لذت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ یہ ایک روزمرہ کی چیز بن جاتا ہے۔ اور سیرت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی اپنی کشش نہیں کھوتی، بالکل حسن کے برعکس نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ جتنا زیادہ کسی صاحب سیرت انسان کے آپ قریب ہوں، اتنا ہی زیادہ اس سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس میں گراف ہمیشہ اوپر کی طرف چلتا ہے۔ سیرت سے اکتاتا ہوا کبھی کوئی آدمی نہیں دیکھیں گے آپ، لیکن حسن سے اکتاتے ہوئے ضرور آپ دیکھیں گے۔ اچھی سیرت وقت کے ساتھ حسین تر ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ سیرت میں بھی پختگی آتی ہے، سیرت میں بھی نفیس پہلو اور زیادہ اجاگر ہونے لگتے ہیں، اور صاحب سیرت کبھی بھی ایک حال پہ آپ کو ہمیشہ نظر نہیں آئے گا۔ صاحب سیرت کی مثال تو فیض نے اس شعر میں دی ہے کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا، کہ جب بھی تجھے دیکھتے ہیں ایک نیا عالم دکھائی دیتا ہے، اور تجھ سے واقفیت اور تعارف کا مرحلہ کبھی بھی طے نہیں ہوتا۔ حسن میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے شاعر نے اپنی غلط فہمی کی بنا پر حسن کو مخاطب کر کے یہ کہا ہو، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ حسن میں یہ بات نہیں ہوتی، اور پھر وقت کے ساتھ حسن ڈھلتا ہے، خصوصاً شادی کے بعد تو اس کا ڈھلنا ایک طبعی اور یقینی امر بن جاتا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال، ذمہ داریاں، بیماریاں، عمر کا اپنے وقت کے مطابق گزرتے چلے جانا، کوئی ٹھہرا ہی نہیں سکتا اس کو۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہر پہلو سے حسن پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ بس اگر حسن سے ابتدائی قرب محبت کو چمکانے کا موجب بھی بنے تو ایک لمبا عرصہ اسی حسن کے ساتھ ٹھہرنے سے اکتاہٹ بھی پیدا ہوتی ہے، اور حسن کے اندر قوت کشش کم ہوتی چلی جاتی ہے دن بدن۔ سیرت کے مضمون اور دین کا مضمون ایک ہی چیز ہے اصل میں، بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کو فضیلت دو، دین کو غالب رکھو، تو اس میں وہ دین بھی آ جاتا ہے جسے ہم عرف عام میں دین کہتے ہیں، یعنی مذہب، اور عربی کا وسیع لفظ دین بھی اپنے پورے معنی دیتا ہے، اور اس میں کسی کا مزاج، اس کی سیرت، اس کی روش، اس کے چال چلن، یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ تو سیرت کو اولیت دینا یہ بہت ہی اہمیت ہے، لیکن اس کی بہت ہی اہمیت ہے، لیکن
بدقسمتی سے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور سب سے آخر پر جا کر پھر سیرت کی تلاش کرتے ہیں.